السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر وہ ہے جس کی ملکیت میں کوئی شے نہ ہو، کسی شے کے حاصل ہونے سے اسے کوئی فرق نہ پڑے، نہ مال دنیا کی موجودگی پر وہ اپنے آپ کو امیر سمجھے، نہ اس کی کمی پر اپنے آپ کو گدھا، اس کی نظر میں یہ مال دنیا کا ہونا نہ ہونا۔ توبہ بار بار ٹوٹ جائے تو توبہ ٹوٹنے کی وجہ دیکھنی چاہیے، اور ایک بار پھر ایک نئے عزم کے ساتھ توبہ کر کے یہ سوچنا چاہیے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، مگر توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے۔ دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ عبادت ضرور کیجیے، مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ امید دینے والے بنیں، آپ کے پاس سے جو اٹھے امید لے کر اٹھے، مسکراہٹ لے کر جائے۔ الوہاب آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ وقت اور پیار زندگی میں دونوں خاص ہوتے ہیں۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ خوشبو سونگھنے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ صبح دیر سے اٹھنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے پر ہی دکھ ملے، حد سے اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر روح سے دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا۔ انسان کو ہر وقت اپنی حقیقت پر آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا، کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ غیروں کے سہارے پر رہو گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا کا خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسرے انسان کی تکلیف محسوس کر سکتا ہو، جو آنسو پونچھنا جانتا ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو محرم بنانا مرہم لگانا جانتا ہو۔ حکیم لقمان نے فرمایا، شخصیت میں عاجزی نہ ہو اور معاملات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو۔ جب یہ ڈوب جاتے ہیں، ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ آج کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ ناریل 60 گرام،
چھہارا بغیر گٹھلی 60 گرام، کشمش 60 گرام، مغز اخروٹ 60 گرام، مغز پستہ 60 گرام، مغز 60 گرام، شکر سفید 60 گرام۔ ترکیب تیاری ضرور سن لیں۔ تمام اجزاء کو پیس کر رکھ لیں۔ مقدار خوراک 12 گرام صبح و شام، ہمراہ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ آپ کو مردانہ طاقت بے پناہ حاصل ہوگی۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ جن کو کھانے کے بعد ہچکی شروع ہو جائے وہ سمجھ جائیں کہ وہ صحت مند ہیں۔ ایک فقیر نے ایک مالدار آدمی سے کہا، اگر مجھے تمہارے گھر میں موت آ جائے تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ مالدار آدمی نے جواب دیا، تمہیں کفن دے کر دفنا دوں گا۔ فقیر بولا، ابھی میں زندہ ہوں، مجھے پہننے کے لیے کپڑے دے دو، اور جب میں مر جاؤں تو مجھے بغیر کفن کے دفنا دینا۔ یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی داستان ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھ کر قدر کرنے لگتے ہیں۔ اگر قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہوں۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہئیں۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔ اگر استاد نالائق بچے میں یہ یقین پیدا کر دے کہ وہ لائق ہو سکتا ہے تو بچے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ 100 بار انکار ایک جھوٹی ہاں سے بہتر ہے۔ اگر آپ پڑھنا جانتے ہو تو آپ دیکھیں گے چہرے پر دہی لگانے سے چہرے کی چمک بحال ہو جاتی ہے۔ انسان 2 چیزوں کے لیے پیدا ہوا ہے، سوچنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے۔ جو شخص اچھے طریقے سے حکم دیتا ہے اس شخص نے ماضی میں ضرور دوسروں کی اطاعت کی ہوگی۔